آج ملک کی سب سے بڑی عدالت نے 5 صفحات پر مشتمل فیصلے میں جیلوں میں روا رکھے جانے والے انسانیت سوز رویے سے پردہ اٹھایا اور ریاست کو آئینہ دکھانے کی ایک تحریری کوشش کی۔ تحریری فیصلے میں لکھا گیا کہ مشروط رہائی مجرم کا حق ہے۔ مجرم کو مشروط رہائی قانونی کارروائی پوری کر کے دی جا سکتی ہے۔ مجرمان کی مشروط رہائی کے قوانین پر عمل نہ ہونا آئینی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں مجرمان کی مشروط رہائی کے قوانین کو فوری فعال کریں۔ فیصلے میں مزید کہا گیا کہ سپریم کورٹ کے 2015 کے حکم پر قانون اور انصاف کمیشن نے رپورٹ جمع کرائی۔ قانون اور انصاف کمیشن کی جمع کرائی گئی رپورٹ وفاقی صوبائی حکومتوں کی ہے جو کہ تشویشناک ہے۔ ملک بھر کی جیلوں کی حالت تشویشناک ہے۔ گنجائش سے زائد قیدیوں کی وجہ سے جیلوں میں بنیادی انسانی حقوق متاثر ہو رہے ہیں۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ موجودہ نظام انصاف اشرافیہ تک محدود ہے اور پسماندہ عوام پس رہے ہیں۔ ریاست کی آئینی ذمہ داری ہے کہ یقینی بنائے کہ کسی قیدی کے بنیادی حقوق متاثر نہ ہوں۔ ناظرین، جس وقت اعلی عدالت میں یہ فیصلہ سنایا جا رہا تھا، اس وقت کا منظرنامہ یہ ہے کہ ایک ننھا عمار جیل میں قید اپنے والد کی یاد میں بلک بلک کے جان دے چکا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اسی جماعت کے سینئر رہنما عثمان ڈار 1 ہفتے سے، صداقت عباسی 3 ہفتوں سے، ظہور مشوانی 160 دن سے، 5 بار ریلوے منسٹر رہنے اور کم و بیش 8 بار وفاقی وزیر رہنے والے شیخ رشید 3 دن سے ریاست سے گمشدہ ہیں۔ اور اسی ریاست میں ملک کے نامور صحافی 165 دن سے گھر نہیں آئے، جن کے بارے میں ہم نے جب نگران وزیر اعظم سے پوچھا تو ان کا جواب یہ تھا۔ جیسے ہی کوئی فائنل بات ہمارے پاس آئے گی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ ریاست پاکستان کو ابھی نہیں پتا کہ یہ ریاست پاکستان کو جتنا پتا ہے اتنا آپ کو نہیں بتانا چاہ رہے، لیکن کتنا پتا ہے، کتنا بتانا ہے، اس کا فیصلہ ریاست کو کر رہے تھے۔ 6 ستمبر کی عدالتی سماعت میں آئی جی پنجاب نے عدالت کو آگاہ کیا تھا عمران ریاض کی بازیابی کے حوالے سے ان کے پاس مثبت معلومات ہیں، آئندہ 10 دنوں میں خوشخبری دے دیں گے، عدالت انہیں مہلت فراہم کرے۔ تاہم آج اس عہد کو 13 دن گزر چکے ہیں۔ تکلیف دہ امر یہ ہے کہ اعلی عدالت کے 5 صفحات پر مشتمل فیصلے پر عمل درآمد ہو بھی جائے، عدالتی حکم نامے کے بعد کسی بھی مجرم کو مشروط رہائی قانونی کارروائی پوری کر کے دے دی بھی جائے، تو کیا عمار اپنے والد سے مل سکے گا؟ کبھی نہیں، کیونکہ گزشتہ روز وہ اپنے والد سے ملاقات کے انتظار میں خالق حقیقی سے جا ملا ہے۔ گزشتہ 36 گھنٹوں سے تحریک انصاف کے رہنما میاں عباد فاروق کے ننھے صاحبزادے عمار کی سوشل میڈیا پر ویڈیوز گردش میں ہیں کہ جس میں اس ننھی جان کو انتہائی تکلیف کی حالت میں دیکھا جا سکتا ہے۔ عمار عباد آج سپرد خاک ہو چکا ہے۔ عمار کے جنازے میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی، مگر بطور ریاست ہم ہمیشہ اس ننھی جان کے مقروض رہیں گے۔ 9 کے ذمہ داران سخت سزاؤں کے مستحق ہیں، انڈاؤٹڈلی، وداؤٹ اینی کوشچن اور کنفیوژن، مگر جنگ کوئی بھی ہو، معزز معاشروں میں خواتین اور بچے ہر ممکن صورت میں پروٹیکٹ کیے جاتے ہیں، اس جنگ کا حصہ نہیں ہوتے۔ ایک طرف اعلی عدالت کا یہ فیصلہ ہے اور اس فیصلے سے جڑی آئرنی یہ ہے کہ اسی ریاست کی 2 معزز عدالتوں کے رہائی سے متعلق فیصلے انتظامیہ کی حکم عدولی کی خاک چھان رہے ہیں۔ گزشتہ روز ایک بار پھر سابق وزیر اعلی پنجاب اور تحریک انصاف کے صدر پرویز الہی کو گرفتار کر لیا گیا۔ پرویز الہی کو 1 جون سے اب تک مختلف مقدمات میں متعدد بار گرفتار کیا جا چکا ہے۔ وکیل کے مطابق ان کو گرفتار کیے جانے کی تعداد 13 بار سے تجاوز کر چکی ہے۔ پرویز الہی کی گرفتاری گزشتہ روز ایک ایسے وقت میں کی گئی جب ملک کی 2 عدالتیں اسلام آباد ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ آئی جی اسلام آباد سمیت 4 بڑے افسران کو توہین عدالت کے نوٹسز کے بعد قابل ضمانت گرفتاری اور پھر ناقابل ضمانت گرفتاری کے وارنٹ جاری کر چکی ہے۔ عدالتیں 2 بار فیصلہ دے چکی ہے کہ پرویز الہی کو کسی بھی مقدمے میں دوبارہ نہ گرفتار کیا جائے، مگر ان تمام تر احکامات کے باوجود بار بار گرفتار کیا گیا اور عدالتوں کی موجودگی میں کیا گیا۔ آج سابق وزیر اعلی پنجاب چودھری پرویز الہی کو اینٹی کرپشن پنجاب نے ضلع کچہری لاہور میں پیش کیا گیا۔ دوران سماعت اینٹی کرپشن حکام نے غیر قانونی تقرریوں سے متعلق 2 مقدمات میں چودھری پرویز الہی کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی۔ یہ تماشا بھی خوب ہے کہ افسران کسی بھی عدالتی حکم کی آوری کی بجائے کھلم کھلا خلاف ورزی کر رہے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ پر کر رہے ہیں۔ دوسری طرف آج تحریک انصاف کی خواتین رہنما عالیہ حمزہ، طیبہ امبرین، سنم جاوید اور ڈیزائنر ختیجہ شاہ کو جوڈیشل ریمانڈ ختم ہونے پر انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت نے جوڈیشل ریمانڈ میں مزید 14 دن کی توسیع کر دی۔ 3 اکتوبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے ختیجہ شاہ، روبینہ جمیل سمیت متعدد خواتین کارکنان کی ضمانت بعد از گرفتاری پر سماعت 23 ستمبر تک ملتوی کر دی ہے۔ ان خواتین رہنماؤں کی ضمانت سے متعلق درخواست ایک لمبے عرصے کا کشت کاٹنے کے بعد عدالت میں سماعت کے لیے منظور ہوئی۔ سماعت کی تاریخ دی گئی، کبھی وکلا نے معذرت کی، کبھی جج صاحبان رخصت پر چلے گئے۔ آج تحریک انصاف کی خواتین کی درخواست ضمانت کی سنوائی تو ہو گئی،
رہائی نہیں مل سکی۔ یہ تمام خواتین کم و بیش 4 ماہ سے جیل میں قید ہیں۔ دوسری جانب چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے خلاف نازیبا زبان استعمال کرنے پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں شیخ رشید کے خلاف درج مقدمے کی سماعت ہوئی۔ دوران سماعت عدالت نے استفسار کیا، اسلام آباد کے واقعے کا مقدمہ دوسری صوبوں میں کیسے درج ہو سکتا ہے؟ اس پر سرکاری وکیل نے کہا کہ سوشل میڈیا پر کسی نے واقعہ دیکھا اور اس نے مقدمہ درج کروا دیا۔ عدالت نے طلبی کے باوجود پیش نہ ہونے پر کراچی تھانے میں درج تفتیشی افسر کے قابل ضمانت وارنٹ جاری کر دیا اور کہا کہ آئی جی سندھ قابل ضمانت وارنٹ کی تعمیل کروائے۔ 3 دن قبل شیخ رشید کو 2 بھتیجوں سمیت گرفتار کیا گیا۔ رات گئے موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق شیخ رشید کو راولپنڈی پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ راولپنڈی پولیس شیخ رشید کو سخت سیکیورٹی کے اندر اسلام آباد سے لے کر آئی ہے، جبکہ شیخ رشید کی گرفتاری کے تناظر میں ترجمان راولپنڈی پولیس نے وضاحت کی کہ راولپنڈی پولیس نے شیخ رشید کو گرفتار نہیں کیا اور نہ ہی وہ راولپنڈی پولیس کی تحویل میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ گرفتاری کے حوالے سے چلنے والی خبروں کی راولپنڈی پولیس تردید کرتی ہے، جبکہ شیخ رشید کے وکیل سردار عبدالرزاق نے گرفتاری کی تصدیق کی ہے۔ ناظرین، گزشتہ 48 گھنٹوں میں عدالتی روایات کی نئی بنیاد رکھی گئی ہے۔ ایک نیا باب، ایک نیا چیپٹر شروع ہوا ہے۔ کیا اس نئے باب میں عدالتی فیصلوں کی پاسداری کی جائے گی یا پھر عدالتی فیصلے یوں ہی خاک چھانتے رہیں گے؟